اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وفاق کی ایک دہائی ہونے کے ناطے ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہمارے رائٹس بھی ہیں لیکن ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں, اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اپنے اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ایک ہیلتھی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے. سو ہم نے اس کرٹیسزم کو بڑا پازیٹیولی برداشت کیا اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیریٹو تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے, ان کو ہم اپنے ورکرز کے پاس لے کے گئے, اپنے ایکٹیوسٹ کے پاس لے کے گئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں, وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو فورگو نہیں کر سکتے ہیں, ہم نے ان رسپانسبلٹیز کو میٹ کرنا ہے. تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو رویہ ہے وفاق کی طرف وہ آپ کے سامنے ہے, پازیٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے گا, اور ابھی تک انفارچونیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا. ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا, جس سے کہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو کمپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے. لیکن ریسنٹلی میرا خیال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے, بچوں نے ساروں نے دیکھی, اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے, میں نے پڑھا بھی, اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوور لک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں, لیکن کچھ اس کے کانٹینٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوور لک نہیں کیے جا سکتے تھے. تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دی ہے, اور میں چاہوں گا بسرا صاحب کو, میں نے خاص کر اپنے انفارمیشن سیکرٹری پنجاب سے, اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پولیٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں, ان کی پوری تاریخ جو پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں. جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا ایک میں کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے فرمایا ہے, دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آ رہی ہے. دھاتی ڈور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلا کاٹنے کے ساتھ ہے, اس سے گلے کٹتے رہے ہیں انفارچونیٹلی. موٹر وے سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی راستے کھلے ہوں. دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈور بنا ہوا ہے. تو کے پی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں, جو کہ دوسرے لفظوں میں کے پی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے. ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ وفاق کی طرف ایک وفاقی اکائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کے پی دشمنی جو ہے, خیبر پختونخوا کے ساتھ جو دشمنی ہے, یہ آل شریفین, میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں, ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پٹھانوں کو بے وقوف کہا تھا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی, التجا کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں. دیٹ مینس کہ جی آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں, لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں. جب لانگ مارچ کیا تھا پی ٹی آئی نے, تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کا بارڈر سیل کر دیا تھا, اور احتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسو قسم کی پولیس گردی جو تھی وہ کی تھی. اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کے پی میں دہشت گردی اور اسمگلنگ کا گڑھ قرار دے رہی ہیں, اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. نتھنگ کین بی مور پریپوسٹرس دین دیٹ. پاکستان میں یہ جو ٹیررزم ہے یہ آج کا دیا ہوا تو نہیں ہے, یہ تو اس زمانے کی دین ہے جب کہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے. اس وقت سے یہ ٹیررزم اس ملک میں امپورٹ ہوا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی
کافی کوششوں کے باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے. اور اب ریسنٹلی ان دا ریسنٹ پاسٹ جو انسٹیبلٹی کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور وہ انسٹیبلٹی کی سچویشن پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسمینٹل کیا تھا, اور اس میں پی ایم ایل این ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہے وہ شریک کار, اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریک کار تھی. تو جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کی گئی پاکستان میں جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف, اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اور اس ویکیوم میں ٹیررزم جو ہے وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آیا ہے. تو پی ٹی آئی کو بلیم کرنا اس چیز کے لیے, پی ٹی آئی کو بلیم کرنا کہ جی ہماری وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں, آئی تھنک اس سے زیادہ لغو اور بیہودہ بات ہو نہیں سکتی, اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک دو کارندے اور جو ہیں, امیر مقام ہیں اور ایک دو اور لوگ ہیں, وہ کھلم کھلا کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے کانسٹیٹیوشن تو پڑھ لیں, کہ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی, اگر یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو, کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کرے. تو اسمبلی کی موجودگی میں گورنر راج اگر نافذ ہوگا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہوگا. لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2 سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو پریکٹس کیا گیا ہے, یا کہ 2 سال تک صرف اور صرف انکانسٹیٹیوشنل باتیں کی گئی ہیں, کانسٹیٹیوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے, رول آف لاء کی کوئی موجودگی ختم ہو گئی تھی, موریلٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ. بلکہ یہ الیکشنز جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں, وفاقی اور پروونسز کی حکومتیں جو تھیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل حکومت تھیں, بیکاز دے ہیڈ لیوڈ بیانڈ دیئر مینڈیٹڈ 90 days. تو یہ بھی جو ہے, یہ بھی میرا خیال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ دس ٹو ول لینڈ ان کورٹس آف لاء. اور یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق حکمرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیررزم اس کی وجہ سے ہے, یہ اپنا ماضی بالکل بھول چکے ہوئے ہیں, بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے ہیں. حال از ایز لٹل بیک ایز 3-4-5 months ago, just before the election. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ججز اینڈ جنرلز کی تصویریں اپنے جلسوں میں آویزاں کی ہوئی تھی, اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے, عام کرتے تھے. آپ کو اور بھی تقریریں, جو گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا. تو انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے, بڑا اسپیشل قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا, بدماشوں نے کیا تھا. عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توقیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے. وہ ایک تارڑ صاحب ہوتے تھے, باریش بزرگ تھے, وہ بنی بیگز لے کے کوئٹہ گئے تھے, اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خریدی تھی, باقاعدہ طور کے اوپر خریدی تھی. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اب انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہوا, کسی قسم کا انہوں نے رعایت نہیں رکھی ہوئی. اپنے حق حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے, نہ اب کر سکیں. اس وقت بھی ایک الیجیٹیمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے, سوائے کے پی کے. تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا ہوا, کسی شخص کو نہیں بخشا ہوا. ان کی جو فرسٹریشن ہے, بیسک جو فرسٹریشن ہے, وہ صرف یہ ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے. نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز تھے, نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے. فارم 45 کا اگر آپ ایویلویٹ کریں, نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے, شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے, مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی, دونوں نیشنل اسمبلی اور کے پی. حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا. اس کے علاوہ خواجہ آصف اور پتہ نہیں اور کون سا لارج کوٹری آف پیپل, دے ہیڈ آل لاسٹ. اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹریبیونلز میں پہنچ گئے ہیں, اور جج صاحبان بھی اپوائنٹ ہو گئے. آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شب خون مارا ہوا ہے. یہ 8 اور 9
फरवरी की रात को, और ये रिस्टोर होगा. ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें. ऑलरेडी जो आपको इंडिकेशंस मिल रही होंगी जुडिशरी में कि आई थिंक दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और वो ये सारा जो मसला है, ये सच जो है वो खुल के सामने आएगा. मैंने आज ये आप लोगों से सिर्फ बात करने के लिए ये कहा कि मैं सिर्फ हक़ायक़ आप तक लाना चाहता था, और हम ये बात का इआदा करना चाहते हैं यहाँ, और आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहते हैं कि जो हमारा मैंडेट है ना सिर्फ केपी में बल्कि इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, उसके लिए हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की कमज़ोरी जो है वो नहीं आएगी. पंजाब में भी हमारी हुकूमत बननी चाहिए, वफाक में भी हमारी हुकूमत बननी चाहिए, सिंध में भी हमारा जो मैंडेट है हमें मिलना चाहिए, कराची में ख़ासकर, हैदराबाद में, और बलूचिस्तान से भी हमारा मैंडेट जो है वो भी चुराया गया हुआ है. तो इसके ऊपर किसी किस्म की इनको जितना मर्जी ये प्रेशर एग्जर्ट कर लें, लेकिन हम बिल्कुल इनको किसी किस्म का मार्जिन जो है वो नहीं देंगे. इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को लिटरली रेप किया है इन लोगों ने, और उसके बाद ये दुम दुबा के भाग जाते हैं मुल्कों में. अब इस दफ़ा पाकिस्तान की आवाम भी डिटर्मिन्ड है कि वो इनको भागेंगे भी नहीं. इनसे इनकी तमाम ज़्यादतियों की और तमाम जो इनकी हक तलफियाँ की हैं इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की, मेरा ख्याल उसकी सुनवाई होगी, वो डेफिनेटली होगी. और वो इसके इनका एक हिसाब मांगेंगे कि क्यों इन्होंने आइन को पामाल किया, क्यों इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाईं, क्यों यहाँ अखलाकियात का जनाजा निकाला गया. इसके अलावा जो वोट की ताकत है जो कि उन्होंने अवाम ने पीटीआई के पलड़े में डाली है, वो पीटीआई के पलड़े में डल चुकी हुई है और अब इन फ्यूचर में भी डलेगी. इसको किसी एक उचित हरकत से वो वहाँ से चेंज नहीं कर सकते कि जी हमें जो सपोर्ट मिली है वो सपोर्ट इनको जाएगी. फॉर्म 47 से इनको सपोर्ट नहीं मिल सकी. पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में आश्कार हो चुका हुआ है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इनके साथ मिले हुए लोगों ने फ्रॉड किया है, इनके प्रोटेक्टर्स ने फ्रॉड किया है पाकिस्तान के अवाम के साथ. और हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है और वो रहेगा, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम का जेन्युइन मैंडेट जो है उसको हमने रिस्टोर करना है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा बस्टा साहब से कि वो कुछ आपसे ज़रूर थोड़ी सी गुफ्तगू करें. जाती उमरा की ये जो फूलन देवी है, हारी हुई मैडम, चीफ मिनिस्टर, जाली वज़ीर आला और इनका पूरा टब्बर जो ख़ानदान शरीफिया, अभी कह रहे थे शराफिया या शरीफिया, अल शरीफैन, पूरा टब्बर चोर है, सर्टिफाइड चोर है. दुनिया में इनके चोरी की वारदातें, चोरी की कहानियाँ हर जगह छप चुकी. अब ये अपनी शिकस्त का बदला, अपनी हार का बदला पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे ये जो डाकू रानी है फूलन देवी पंजाब की आवाम से ले रही है. और जाती उमरा के ये कज़ाक, जाती, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जाती उमरा के ये कज़ाक जब भी हुकूमत में आते हैं, अब तो खैर ये जालसाजी के ज़रिए फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनकी पॉलिसियाँ अवाम दुश्मन और ख़ास तौर पर किसान दुश्मन पॉलिसियाँ होती हैं. आज देख लीजिए पंजाब में पहले ही किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, और ख़ास तौर पे जो किसान के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये जो गंदम के हवाले से, ये इंतहाई तशवीशनाक है. हमारा सूबा पंजाब, उसमें उसका सबसे बड़ा जो गंदम का फसल है उसके ऊपर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है. लोगों को बारदाना तक नहीं मिल रहा. बारदाना 1 एकड़ पे इन्होंने 6 बोरियां इन्होंने रखी हैं, लेकिन वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं. उसके बाद इन्होंने जो महंगाई की है, 16 महीने इन पीडीएम के चोरों टोलों का ग्रोह रहा पाकिस्तान में. बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बीज महंगी, खाद महंगी, और आज उसकी वजह से ज़िमींदार के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं और ऊपर से उनको फसलों को रेट नहीं मिल रहे हैं. और जो 3900 रेट मुकर्रर किया गया गंदम का, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा. वो जाके कुछ 2800 3000 के करीब उनको वो रेट मिल रहा है. हमारा मुतालबा है फिल फौर, और ये पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में हुआ है कि कोई टारगेट फिक्स नहीं किया फूड डिपार्टमेंट ने. जो महकमा खुराक है वो एक टारगेट मुकर्रर करता है कि हम इतनी गंदम खरीदेंगे ज़िमींदार से, कोई टारगेट मुकर्रर नहीं किया गया. उसकी वजह ये जो अपनी वारदातें, जो डाके, जो चोरियां और अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो इसके ज़रिए हमारे ज़िमींदार को मारना चाहते हैं. हमारा मुतालबा है फिल फौर टारगेट मुकर्रर करके ज़िमींदार से
گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے، باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا، اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کا گندم، چاول، مکئی، کپاس نہ کہ ریکارڈ فصلیں ہوئیں پاکستان کے اندر اور پنجاب بھر میں، اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا۔ آج یہ جاتی امرا کے قزاق جو سرٹیفائیڈ چور ہیں، جن کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ لوٹ لاٹ کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا کسان، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ رل رہا ہے پنجاب کے اندر، اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں، جو باردانہ مل بھی رہا ہے، وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے، کیونکہ بیسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے، پٹواریوں کی جماعت ہے۔ تو خاص طور پہ میں نے یہ آج گندم کا جو بحران ہے جو پنجاب کے اندر، اس کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے، یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں۔ جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں، کسان ہمارا رل جاتا ہے، نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں، نہ اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جعلی حکومت سے، ان کی میڈم چیف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو، اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، اور اس کا لیڈر عمران خان ہے۔ یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے، پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے، ٹریڈرز پہ ظلم کر کے، عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ شکریہ جی، جناب۔